پر آج کھل کر میرے پیاروں سب لوگ اپنے کانوں سے سننا کہ مکہ کی زمین، مدینے کی زمین اور بیت المقدس کی زمین، اس کے بعد اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا، پروردگار کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا میرے دوستو، اگر اللہ نے ان 3 زمینوں کے بعد اگر کسی زمین کو پسند کیا تو مجھے کہنے دو اللہ کی قسم وہ ہندوستان کی زمین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وہ اکبر، ہندوستان کی اللہ زمین ہے۔ اکبر۔ آپ کہتے ہو کہ قاضی صاحب نے کیسے کہہ دیا ہندوستان کی زمین ہے؟ نہ میرے دوستو، میں آپ کو دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل پیش کروں گا، اور اتنی دلیل ہوگی کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے اور یہاں سے کھڑے ہو کر کہیں گے ہماری بھارت کی زمین اور انڈیا کی زمین اور ہندوستان کی زمین اللہ کی قسم بہت پوتر زمین ہے۔ آپ کو دلیلیں پیش کرنا شروع کروں؟ بولی حبیب اجازت، چہرہ مت بگاڑو۔ میں نے بہت زیادہ بیان کر دیا بھائی، ایسا لگتا میرا بیان مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ بھائی ہندوستان کی زمین سب سے پوتر ہے، اس کی سب سے پہلی دلیل پورا مجمع ساتھ میں کہے حضرت آدم جنت میں تھے، بولو ہاں، ارے بولو نا پورا مجمع بولو نا، حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں۔ ارے جنت میں تھے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ حضرت آدم جنت میں تھے۔ اب میرے دوستو سننا، بہت لمبا واقعہ، مجھے صرف ہندوستان کے بارے میں بتانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں بھیج رہے، آج بھی تفسیر کی کتابوں میں جاؤ، تاریخ کی کتابوں میں جاؤ، آپ کو پتا چلے گا حضرت آدم اگر زمین پر اترے ہیں، ارے اترے ہیں اور اللہ نے نبی بنایا ہے تو وہ ہندوستان کی زمین پر اترے۔ اللہ اکبر، بولو بولو نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت آدم کون سی زمین پر اترے؟ ہندوستان۔ اس لیے کہ تفسیر کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ حضرت آدم جس زمین پر اترے ہیں اس کا نام سرندیپ ہے۔ اس وقت ہندوستان پھیلا ہوا تھا، آج جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں، اور سری لنکا میں پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام کولمبو ہے، آج بھی اس پہاڑ کے اوپر ایک سفید پتھر ہے جس پر حضرت آدم کے اترنے کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تو پہلی بات حضرت آدم اترے ہیں تو کون سی زمین میں؟ اور ایک عجیب بات بتاؤں، شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اس لیے کہ میں نے بھی جب سنا تو پہلی مرتبہ سنا۔ حضرت آدم جب جنت سے آئے تو کچھ پتے لے کر آئے۔ کہاں کے پتے لے کر آئے؟ جنت کے پتے لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے۔ یہ ہندوستان کی دھرتی پر حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا گیا کہ یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو۔ میرے دوستو آج بھی تاریخ بتاتی ہے کہ معلوم نہیں ہندوستان کی کون کون سی زمین میں حضرت آدم نے جنت کے پتوں کو پھیلایا ہوگا۔ یہ ہندوستان کی زمین وہ زمین ہے جس نے جنت کو بھی چھویا ہے، جس نے جنت کو بھی چھوا ہے، اس لیے کہ جنت کے پتے ہندوستان کے مختلف زمینوں میں پھیلائے گئے۔ اور آج میرے دوستو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا، مجھے ماننا پڑے گا، آسام سے لے کر چنئی تک، آسام سے لے کر مدراس تک، آسام سے لے کر کیرلا تک ایسے ایسے عود ہندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگلوں میں ایسے درخت پیدا کیے جس کو آج ہم عود کہتے ہیں، جس کو ہم سندل کہتے ہیں۔ آج قسم سے کہنا پڑے گا پوری دنیا میں سب سے بھاری عود اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کا عود ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ سعودی جاتے ہیں اور وہاں سے عطر لے کر آتے، مولانا حبیب سعودی سے عود لے کر آیا، لیکن معلوم نہیں عود یہیں سے تو وہاں گیا تھا۔ آج مکہ میں کعبے میں جہاں بھی لوبان جھلتا ہے، جہاں بھی خوشبو آتی ہے، پوچھو مکہ والوں سے، پوچھو مدینہ والوں سے، پوچھو عرب والوں سے، پوچھو جو عود جاتا ہے وہ عود ہندی ہے، جو سندل جاتا ہے وہ سندل ہندی ہے۔ میرے دوستو حضرت آدم نبی بنے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر، اور جنت کے پتے آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر۔ اور بتاؤں آگے کہ بس